دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک ہیں, پاکستان بار کونسل کے بھی رکن ہیں, محترم عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ بتائیے گا کہ آج بڑا دلچسپ ماحول ہو چکا ہے. قومی اسمبلی میں اسپیکر نے آئین کی شق آرٹیکل 5 کے تحت, کیونکہ ایک پی ٹی آئی کی جانب سے, حکومت کی جانب سے ایک تحریک پیش کی گئی تھی اور جس میں کہ بیرونی سازش وغیرہ کا ذکر کیا, اور تمام اس کو بنیاد بنا کے اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا اور اس کے ساتھ نے قرار دیا کہ اب اجلاس جو ہے وہ 25 اپریل کو ہوگا. اسی دوران صدر پاکستان کو ایڈوائس چلی گئی وزیر اعظم کی کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں. وہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور پھر صدر نے فوراً اسمبلی بھی تحلیل کر دی. اس پورے ماحول میں اب یہ معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ سے میری اطلاعات یہ ہے کہ وہاں اسپیشل بینچ بن رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جو مراحل عبور ہوئے ہیں وہ بادی النظر میں غیر آئینی اور غیر قانونی معاملات سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے, غیر آئینی اور غیر قانونی کا فیصلہ تو آپ نے خود فرمایا کہ سپریم کورٹ میں بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے, وہ وہاں فیصلہ ہوگا. لیکن بادی النظر میں آپ نے جیسے فرمایا کہ آج وہ تحریک عدم استعفیٰ دی گئی تھی, نو کانفیڈنس کی موشن, اس کے اندر ان کو آج ووٹنگ ہونی تھی, لیکن اسپیکر نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اس کو ریجیکٹ کر کے اسمبلی کا سیشن جو تھا, جو 25 مارچ کو بلایا گیا تھا, اس کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے ایڈوائز بھی کر دی پریزیڈنٹ کو, اور اسمبلی تحلیل بھی ہو گئی ہے. تو دیکھیے, اس پہ اب جو ایشو آئے گا, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ انٹرنل پروسیڈنگ جو رولنگ ہوتی ہے اسپیکر کی, وہ انٹرنل پروسیڈنگز کے زمرے میں آتی ہے. آیا آرٹیکل 69 کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ یہ پہلے فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ وہ اس میں انٹرفیئر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں, یا اس کے انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کے اوپر جناب یوسف رضا گیلانی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ آیا ہے کہ جی وہاں اسپیکر کی ایک رولنگ تھی, ہم اس کو کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر دیکھا. پھر یہ ایشو یہاں نہیں رکا ہے, اب اسمبلیز بھی تحلیل کر دی گئی ہیں, تو کیا کورٹ یہ بھی دیکھے گی کہ اب وہ ایکشن لے لیا گیا؟ اگر, کیونکہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ جس گورنمنٹ کے خلاف یہ نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں اس کو ریوائیو کیا جائے, پھر اس کے خلاف وہ ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس پاس کرایا جائے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. کورٹ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا مینٹینیبلٹی کو, کہ آیا یہ پٹیشن اگر کسی نے درخواست کی, یا مجھے نہیں معلوم کہ سو موٹو لے رہے ہیں, یا آج کس طرح سے جناب معزز سپریم کورٹ کے ججز مل رہے ہیں, کہ اس کی کیا وجہ ہے, کسی نے کوئی پٹیشن کی یا سو موٹو آیا ہے, سو موٹو لے رہے ہیں آرٹیکل 184(3) میں. تو یہ سب دیکھنا پڑے گا. آیا رولنگ اس کی. اچھا, بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا تحفظ حاصل ہے, آئینی تحفظ حاصل ہے پارلیمنٹ کی اندر کی کارروائی کو, اور اسپیکر کی جو رولنگز ہیں کہ اس کو آئینی تحفظ ہے کہ وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی یا اس پر بات نہیں ہو سکتی؟ آرٹیکل 69 بڑا کلیئر ہے اس پہ کہ انٹرنل پروسیڈنگ. دیکھیے, پاکستان کا جو آئین ہے وہ ٹرائیکوٹمی آف پاور پہ ہے. 3 اس کے ستون ہیں, ایگزیکٹو, مقننہ اور عدالت. تو اب تینوں کو اپنی اسفیئرز میں رہنا چاہیے. تو اس لیے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلی بات سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ اس میں مداخلت کرنا چاہیں گے یا نہیں اس سچویشن میں. اور اگر پہلے وہ اس چیز سے آگے بڑھیں گے تو میرٹ پہ دیکھیں گے کہ آیا اس کی رولنگ اسپیکر کی جو پروٹیکٹڈ ہے اور پروسیڈنگز پروٹیکٹڈ ہیں آرٹیکل 69 کے کانسٹیٹیوشن نے. دیکھیے, پارلیمنٹ کی پروٹیکشن ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ نے آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر اسمبلیز کو تحلیل بھی کر دیا. یہ بھی دیکھنا کورٹ دیکھے گی کہ آیا اس کے بعد بھی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا حاجی سیف اللہ کا کیس ہوا تھا جنیجہ صاحب کی حکومت میں, اس میں کورٹ نے انٹرفیئر کر کہا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کا آرڈر جو غلط تھا, لیکن کیونکہ اب الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے تو ہم اس کو ریوائیو نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں, یہ کیسز بھی مد نظر رکھنے پڑیں گے. وہ بھی ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا, حاجی سیف اللہ خان کا کیس جو تھا. تو یہ نظائر جو ہیں وہ اس بات کی راہ دکھا رہے ہیں, یا جو ہمیں اس تاریخ یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہ اس طرح کی چیزیں سپریم کورٹ پہ جا چکی ہیں, اور ماضی میں سپریم کورٹ اسمبلی کی کارروائی, اسپیکر کی رولنگز کو اوور رول نہیں کر سکے. کیا ایسی کوئی ہمارے پاس مثال ہے کہ جب اسپیکر کی کسی رولنگ کو عدالت عظمیٰ نے اوور رائٹ کیا ہو؟
یہ دیکھنا پڑے گا اس کے تو نہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کا فیصلہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, اور آرٹیکل 69 کو کوٹ کیا ہے اس کے اندر کہ اسپیکر کی رولنگ یا اسپیکر کی پروسیڈنگز جو ہوں گی پارلیمنٹ میں, وہ اس کو ہم اس پہ کوئی رولنگ نہیں دیں گے یا اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی توڑنے کا جو ایک 58 آرٹیکل 58(2)B ہوا کرتا تھا کانسٹیٹیوشن, آپ کو یاد ہوگا کامران خان صاحب, اس کے تحت وہ صدر جو تھا وہ اسمبلیاں توڑ دیتا تھا. تو اس پہ ججمنٹس آئی تھی, کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں اگر ڈسکریشن صحیح سے استعمال نہیں کیا. تو وہ چیزیں ہیں, لیکن وہ پریزیڈنٹ کی ثواب دی تھی, یہاں پارلیمنٹ کے اوپر ہے یہ. اور دوسری بات ہے کہ اب کیونکہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں, اب ایک کیئر ٹیکر سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں آرٹیکل 224 اور 224A کے تحت. تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کیا, کیونکہ کورٹ کو یہ ہولڈ کرنا ہوگا یہ رولنگ صحیح ہے, یہ پھر ان کو یہ ہولڈ کرا ہوگا کیونکہ اوریجنل آرڈر غلط تھا, تو اس کے بعد جو سارا پروسیجر فالو ہوا, کیونکہ جس پرائم منسٹر خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آئی ہوئی ہے وہ ڈیزالو بھی نہیں کر سکتا پارلیمنٹ, اور تو یہ آرٹیکل 58 کلیئر اس طرح سے چیزیں پرووائڈ کرتا ہے سر. تو یہ سب چیزیں بڑی انچارٹڈ. یہ فرمائیے گا کہ آج آرٹیکل 5 انووک ہوئی ہے, اور وزیر اطلاعات و وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے آرٹیکل 5 انووک کی ہے اور بنیاد بنائی ہے جو الزامات ہیں حکومت کے کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے. آرٹیکل 5 کی امپلیکیشنز اور اس کی جو مندرجات ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا میرے صاحب. یہ آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, کہ آپ کا ہر پاکستان میں جو آدمی موجود ہے, چاہے وہ باہر کا بھی آدمی ہو یا پاکستانی ہو, وہ he has to be loyal to the state of پاکستان. اگر یہاں ایک الزام لگا ہے کہ یہ جو اگر یہ بین الاقوامی سازش تھی جس کے تحت یہ گورنمنٹ کو رجیم چینج ہو رہا تھا, تو اگر یہ کیس وہاں عدالت عظمیٰ میں جاتا بھی ہے تو یہ خط پیش کیا جائے گا, یا اس کی منٹس یا جو بھی میٹنگز ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی وہ سب دی جائیں گی. تو کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کورٹ اس پہ بھی رولنگ دینا چاہے گی, کیونکہ ایک ویو ہے کہ جی آپ کی ملک کو خطرہ تھا, آپ کی رجیم چینج ہو رہی تھی کسی کے باہر کی مداخلت سے, تو یہ آرٹیکل 5 کا زمرے میں آتا ہے. پھر آرٹیکل 6 پہ آپ چلے جائیں گے. پھر یہ ساری چیزیں کورٹ, یہ سمپل معاملہ نہیں ہے کہ صرف آج انہوں نے کہ یہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے کہ اس نے آرٹیکل 5 کو انووک کرا اور اسپیکر صاحب نے اور اس کو اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ یہ ہونی ہے کہ وہ ریجیکٹ کر سکتے تھے یا نہیں اگر یہ وہاں تک بات پہنچی, یا پھر اس پہ کہ یہ آپ کے اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی تھی. تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی سر, کیونکہ یہ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ تو لکھا ہے کہ جس کے خلاف آرٹیکل 95 کہتا ہے جس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی طریقہ کار مرتب کیا گیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کہ جی اگر اس کے خلاف پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو پاس ہو جاتی ہے تو وہ پھر ceases to be the prime minister. لیکن یہ ووٹنگ کرانا نہیں کرانا, یا کہ آئین میں اس میں اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کہیں نہیں پرووائڈڈ ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ عموماً یہ ہوگا کہ قانون کوئی چیز یا آئین کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر کے پاس وہ ثواب دید نہیں ہے کہ اگر وہ اس چیز کو دیکھ کے اس کو رکوا دے. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ اس کو دیکنا پڑے گا کہ آیا یہ گویا کہ ایک بظاہر بنیادی طور پہ ایک تو قومی جو پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی ہے اس پہ کس حد تک حاوی آ سکتا ہے سپریم کورٹ, اور پھر اسپیکر کے جو احکامات ہیں ان کو کتنا وہ اوور رائڈ کر سکتا ہے. یقیناً یہ ایک مرحلہ ہے, اور جس میں آپ نے پہلے فرمایا ہے پہلے تو مینٹینیبلٹی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کیس کو سن بھی سکتی ہے یا نہیں. ایک اور پیش رفت ہے, ذرا اس پہ بیان کیجئے گا کہ جب یہ پروروک کر دیا جو اسپیکر تھے قاسم سوری انہوں نے, تو اپوزیشن وہاں بیٹھی رہی ہے اور وہ اب بھی وہاں بیٹھی ہے, اور اطلاعات کے مطابق جو سابق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے, گویا کہ جو سن 2018 سے پہلے تھے جناب ایاز صادق, وہ اسپیکر کی نشست پہ براجمان ہیں اور وہ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کر رہے ہیں, اور پرہیپس کہ وہ اس کا شمار کرائیں گے وہاں پہ ووٹنگ بھی. اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کہ اس اجلاس جاری رہے اور سابق اسپیکر جو ہیں وہ اس کو چلائیں؟ with utmost respect وہ ہاؤس جو ہے پروگ ہو چکا ہے, اب وہ رائٹلی ہوا رانگلی ہوا یہ رہی, اب ان کی کوئی with utmost respect ان کی کوئی. دوسری بات موسٹ امپورٹنٹ بات کامران خان صاحب, اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, وہ رائٹلی وہ صحیح طرح سے ہوئی یا غلط ہوئی, ناجائز ہے, آئین کے متصادم ہے, یہ سب چیزیں ابھی تو ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو ابھی وہ اگر جب اسمبلی ختم ہو گئی ہے تو وہ اس کے پریزائڈ کریں اور اس پہ ووٹنگ کرائیں, اس کی کیا لیگل سٹیٹس ہوگا, مطلب کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, مطلب کہ یہ تو تصادم کی طرف بالکل قوم جا رہی ہے, جسے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے سر.
بہت شکریہ جناب عابد زبیری